قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. قول معروف اچھی بات کہنا، عمدہ بات کہنا، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، بخش دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے، یتبعها اذی جس کے بعد کوئی اذیت ہو، جس کے بعد آپ کسی کو اذیت پہنچائیں. واللہ غنی اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حلیم نہایت بردبار ہے. قول ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنا. معروف اچھی بات، عمدہ بات، خیر پہ مبنی بات، ومغفرۃ اور بخش دینا، معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، خیر اس کا معنی کیا ہے؟ بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے. میں لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں؟ اس صدقہ سے. اس یہ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ صدقہ کے بعد صفت آ رہی ہے، یعنی کہ اس صدقہ سے بہتر ہے یتبعها اذی، جو ایسا صدقہ ہو کہ جس صدقے کے بعد آپ اذیت دیں، تکلیف پہنچائیں. تو یتبع فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، اس کے پیچھے ہو، اس کے بعد ہو. یتبعها ہا کی ضمیر کی طرف جا رہی صدقہ کی طرف، جس صدقہ کے بعد ہو، جس صدقہ کے پیچھے ہو، کیا ہو؟ اذن، اذیت، تکلیف. واللہ اور اللہ تعالی غنی اس کا معنی کیا ہے؟ بے نیاز. حلیم فاعل کے وزن پہ ہے، بردبار ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے میری راہ میں خرچ کر کے اس آدمی کو تنگ کرنا ہے، تکلیف دینی ہے جس پہ خرچ کیا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ نہ کریں اور اچھے انداز سے مدد کر لیں. قول معروف عمدہ بات کہہ دیں، مدد کر لیں. ومغفرۃ اور مانگنے والا اگر آپ کو تنگ کرے، بار بار اصرار کرے، بدتمیزی کرے، تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اس سے بدلہ نہ لیں. یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد آپ اسے تنگ کریں اور تکلیفیں دیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اچھی گفتگو کرنا، ایسی گفتگو جس سے آپ کا مسلمان بھائی خوشی محسوس کرے، یہ باعث اجر و ثواب ہے. مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا باعث اجر و ثواب ہے. ومغفرۃ ایسے ہی اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دینا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی باعث فضیلت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. جبکہ وہ صدقہ جس کے بعد آپ کسی کو تنگ کریں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کے دل میں غم داخل کریں، ٹینشن داخل کریں، پریشانی داخل کریں، یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے آپ کا صدقہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے بات پرس کریں کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو کیوں تنگ کیا، اسے تکلیف کیوں دی. واللہ غنی اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. اس لفظ کا اس آیت کے آخر میں تذکرہ کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ محسوس ہوتی ہے، واللہ تعالی اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو، تمہیں اس پہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو 1 روپیہ، تو میں اس پہ تمہیں 10 روپے کا اجر و ثواب دیتا ہوں، اور کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ کا. تو میں تمہارے مال کا محتاج نہیں ہوں، تمہارے پاس جو مال ہے وہ میرا دیا ہوا ہے. میرا دیا ہوا مال میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس پہ انعام دوں گا. تو غنی کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. نبی، ولی،
فرشتے، جن، نیک لوگ، برے لوگ، سب کے سب اللہ کے کیا ہے؟ محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز کسی کے بھی محتاج نہیں ہے. حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہیں. اس لفظ کا یہاں پہ آنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد ان کو تکلیف دیتا ہے جن پہ خرچ کیا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عذاب کا حقدار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، فوری طور پہ عذاب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ فوری طور پہ پکڑ لیں، فوری طور پہ سزا دیں، تو کوئی بھی اس زمین پہ زندہ نہ رہ سکے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے، اللہ کا حلم ہے کہ لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے دین کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے مومن بندوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ پھر بھی مہلت دیتا ہے.